السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کا نام مشروط حرام رشتے ہیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کے احسان کرم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال ہے، مشروط حرام رشتوں سے کیا مراد ہے؟ بیٹا یہ وہ رشتے ہیں کہ شرعاً وہ رشتے آدمی کے لیے حلال ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسی وجہ بن جاتی، کوئی ایسا سبب بن جاتا ہے کہ وہ رشتے آدمی کے لیے حلال ہونے کے باوجود جو ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں، جب تک کہ وہ شرط جو ہے وہ یا وہ وجہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایسے رشتے جو ہے نا یہ ابدی حرمت نہیں ہوتی، یہ یعنی کہ وہ جب تک شرط قائم رہتی ہے، جب تک وہ وجہ یا علت قائم رہتی ہے اس وقت تک تو حرام ہوگا۔ جیسے ہی وہ علت ختم ہوگی وہ جو خاتون ہے یا وہ جو مرد ہے ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا تو نیکسٹ کویسچن ہے، مشروط حرام رشتے کون کون سے ہیں؟ ہاں، جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک پرماننٹ حرمت نہیں ہوتی، یہ عارضی حرمت ہوتی ہے، اور وہ عارضی حرمت کسی خاص سبب کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ سبب جب تک قائم رہتا ہے اس وقت تک وہ حرمت رہتی ہے، اور لیکن اس کے باوجود وہ رشتہ غیر محرم ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ پردے کے احکامات وہی ہوں گے جو غیر محرم رشتے کے ہوتے ہیں، لیکن وہ حلت میں جو ہے نا یعنی حرمت میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ جب کسی خاتون سے شادی کرتا ہے تو اب اس کی بہن کے ساتھ وہ شادی یعنی سالی جو ہے اس کے لیے جتنی بھی سالیاں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں اس کے لیے حرام ہو گئی ہیں وقتی طور پہ، یعنی کہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے وہ اپنی بیوی کی کسی بہن سے شادی نہ کر سکتا ہے۔ وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کی ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی مزید تشریح کرتے ہوئے جو صورتحال بیان کی ہے اس میں سے یعنی خالہ اور بھانجی جو ہے وہ بھی چونکہ ایک بڑا قریبی اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار والا رشتہ ہوتا ہے، تو اس لیے جیسے دو بہنیں گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اس طرح کسی ایک مرد کے ایک ہی وقت میں، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ایک اگر بھانجی فوت ہو گئی ہے تو خالہ سے شادی ہو سکتی ہے، یا ایک بہن فوت ہو گئی ہے تو اس کے بعد، یعنی کہ ایک وقت میں دو بہنیں زندہ ہوں تو وہ ایک مرد کے نکاح میں اکٹھی نہیں آ سکتی۔ اس طرح خالہ اور بھانجی دونوں زندہ ہوں اور ایک ہی وقت میں وہ کسی آدمی کے نکاح میں نہیں آ سکتے۔ اگر خالہ ہے تو بھانجی کے ساتھ رشتہ حرام ہو جائے گا، اور اگر بھانجی ہے تو خالہ، دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ایک ہی وقت میں۔ اور تیسری جو اس میں کیٹیگری ہے وہ ہے پھوپھی اور بھتیجی کا، یعنی کہ پھوپھی اور بھتیجی جو ہیں وہ بھی چونکہ نسب کے رشتے ہیں، آپس میں قریب کے رشتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ وہ ایک وقت میں جب دونوں زندہ ہوں تو وہ ایک مرد کی بیویاں نہیں بن سکتی۔ چنانچہ یہ مشروط رشتے ہیں۔ اب اگر جیسے میں نے کہا کہ اگر ایک آدمی کی اپنی بیوی فوت ہو جاتی ہے یا اس کو وہ طلاق دے دیتا ہے کسی وجہ سے، تو اس کے بعد اب اس کی جو بہنیں ہیں وہ اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ اس طرح ایک آدمی کی بیوی جو ہے وہ اگر فوت ہو جاتی ہے یا وہ اس کو ڈائیورس کر دیتا ہے تو اس کی وہ خالہ سے، یا اگر وہ خالہ تو اس کی بھانجی سے شادی کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے پھوپھی کا مسئلہ ہے کہ اگر پھوپھی حیات ہے اور اس کی ڈائیورس ہو گئی ہے یا وہ فوت ہو گئی ہے تو اس کی بھتیجی سے شادی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مشروط حرمت ہے اور پرماننٹ حرمت نہیں ہے۔ جیسی سبب جو ہے وہ ختم ہوتا ہے نکاح کی ٹوٹ جانے کا، یعنی کہ دو طریقے ہوتے ہیں نکاح ٹوٹنے کے، ایک نکاح کا ٹوٹنا جو ہے طلاق سے ہوتا ہے، اور دوسرا نکاح کا ٹوٹ جانا جو ہے وہ موت سے ہوتا ہے۔ تو جب یہ دونوں نکاح ان کا ختم ہو جاتا ہے تو فوراً بعد وہ دوسری عورت سے جو اس کی وقتی طور پر حرام ہوئی ہے وہ اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ امید ہے ویورز آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور جلد ہی انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔